ڈاکٹر اسرار احمد صاحب قرآن مجید کے بے مثل دائی، اور ہم نے دیکھا کہ صرف یہ نہیں کہ ایک نچلے طبقے کے یا نچلے درجے کے یا گاؤں دیہات کے لوگوں کو، بلکہ عام پڑھے لکھے لوگوں کو بھی انہوں نے قرآن مجید کی دعوت واز کے انداز میں پہنچائی۔ لیکن ہم یہ دیکھتے تھے کہ ان کا واز اتنا اسٹرانگ ہوتا تھا کہ اس میں قرآن کی آیت بھی ہے، اس میں کوئی اقبال کے 2 اشعار بھی ہیں، اس میں کوئی انگریزی کے 3 جملے بھی ہیں، وہ مل کر ہوتا محور و مرکز قرآن ہی تھا، لیکن وہ دائی اس کے اندر ایک ایسی نظرت پیدا کر لیتا تھا کہ وہ اتنا اثر انگیز اور سحر انگیز ہوتا تھا کہ آپ سنتے ہی چلے جاتے تھے ان کو۔ ان کی میں نے بھی مثال دی تھی، میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن وہ ایک بڑے معلم تھے بنیادی طور پر۔ یعنی ان کی اس طرح کی جو تقریریں تھیں جو رجوع الی القرآن کے لیے وہ کرتے تھے، بڑی مؤثر تقریریں ہوتی تھیں، اور انہوں نے قرآن مجید کے بارے میں لوگوں کے اندر بڑی غیر معمولی محبت پیدا کی۔ ہمارے ایک بڑے اخبار نویس ہیں مجیب الرحمن صاحب شامی، انہوں نے ایک مرتبہ ان کو داد دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ وہ تو قرآن کے قوال ہیں، ماشاءاللہ، یعنی قرآن مجید ہی سنانا ہے، قرآن ہی پڑھنا ہے، قرآن کی طرف لوگوں کو بلانا ہے۔ ایک زمانہ خود میں نے ایسا دیکھا ہے کہ انہوں نے نوجوانوں کے اندر قرآن مجید کی ایسی قدر و منزلت اور قرآن مجید کی طرف ایسا رجوع پیدا کر دیا تھا۔ ان کا انداز بنیادی طور پر ایک معلم کا تھا، ٹھیک، یعنی ایک معلم جب بات کرتا ہے تو وہ بھی بڑی مؤثر بات کرتا ہے۔ معلم عوام کے معلم بھی ہوتے ہیں، اور معلم خواص کے معلم بھی ہوتے ہیں۔ وہ معلمین جو مثال کے طور پر ہمارے مدارس میں یا ہماری درسگاہوں میں دانشگاہوں میں پڑھاتے ہیں، وہ خواص کے معلم ہوتے ہیں، وہاں طالب علم ہونا چاہیے۔ وہ خواص کے بھی معلم تھے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ طالب علموں کو بھی وہ کوئی چیز سمجھانا چاہتے تھے تو بہت اچھے طریقے سے سمجھاتے تھے، اس کے مقدمات قائم کرتے تھے۔ میں نے بعض موقعوں پر دیکھا ہے کہ انہوں نے جو اپنے لیے تقریر کے نوٹس بنائے ہوتے تھے، اس میں تصویریں بنی ہوتی تھیں، اس میں بہت گراف بنے ہوتے تھے، یعنی وہ پوری طرح ایک منظم طریقے پر وہ بات کرتے تھے، اور ایک ایک چیز کے بارے میں یہ متعین کرتے تھے کہ یہاں مجھے یہ بات کرنی ہے، یہاں مجھے یہ بات کرنی ہے۔ اب یہ دیکھیے نا کہ آدمی کے باطن میں اگر صفائی موجود ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت بھی دی ہے اور ذوق بھی دیا ہے، تو اس کے نتیجے میں یہ چیزیں آپ اکٹھے کیا ہے، لیکن اس کے بعد جو چیزیں پیش کرتے تھے، غلطی کوتاہی ہر آدمی سے ہوتی ہے۔ اس میں اگر بنیادی کانٹینٹ آپ دیکھیں تعلیم کا تو اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب کے بعد اگر کوئی چیز ہے تو مستند روایات ہے، یعنی یہ نہیں ہے کبھی کسی موقع پر کوتاہی ہو گئی، وہ ایک بالکل الگ چیز ہے، لیکن بالعموم اس کا جتنا بھی کانٹینٹ تھا ان کے اس واعظ کا یا ان کی گفتگو کا یا ان کی تعلیم کا، اس میں یہی چیزیں ہوتی تھیں۔ پھر اس کے بعد ان کی اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ بھی تھی۔ معلمین کے معاملے میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ سے آپ غیر متعلق کر دیں۔ واعظین کے بارے میں تو میں یہ کہوں گا کہ ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنا دائرہ لوگوں کے جذبے تک محدود رکھیں، یعنی ان کے اندر ایک روح پیدا کریں، ایک زندگی پیدا کریں، ایک حرارت پیدا کریں، یہ ان کے لیے زیادہ موضوع ہے۔ لیکن معلمین اس سے اوپر کا درجہ ہے۔ معلمین تو اصل میں چیزوں کو ذہن میں اتارتے ہیں۔ دیکھا ہوگا آپ نے کہ بڑے اچھے معلمین بعض اوقات ہمیں مل جاتے تھے ہماری درسگاہوں میں، جو مشکل سے مشکل مضمون کو، یعنی کسی مضمون میں دل نہیں لگ رہا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا ریاضی کے ساتھ مناسبت ہی نہیں پیدا ہو رہی، لیکن ایک معلم ایسا مل گیا کہ جس نے ریاضی سے آپ کے اندر عشق پیدا کر دیا۔ جی ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئی معلم مل گیا جس نے سائنس کے بارے میں آپ کا دل کھول دیا۔ مجھے خود اس کا تجربہ ہوا ہے کہ کسی علم کے ساتھ مناسبت نہیں ہے، لیکن کسی اچھے استاد نے اس علم کو اس طریقے سے پیش کیا یا اس طریقے سے پڑھایا کہ اس علم کے سوا کسی اور چیز کی طرف دلچسپی لینا مشکل ہو گیا۔ تو یہ چیز بعض اوقات معلمین میں ہوتی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ ایک تو واعظین ہے، اس کے بعد جو معلمین ہیں یہ عوام کے بھی ہوتے ہیں، خواص کے بھی ہوتے ہیں۔ اور عوام کے معلمین جو ہیں ان میں وہ سب خوبیاں ہوتی ہیں جو آپ نے بیان کی ہیں، یعنی ظاہر ہے کہ وہ اپنے مخاطب کو اس کی نفسیات کے لحاظ سے وہ کن چیزوں سے دلچسپی لیتا ہے، اس میں شعر بھی ہوگا، اس میں واقعہ بھی ہوگا، اس میں حالات بھی ہوں گے، اس میں ان کے اپنے بعض زندگی کے تجربات بھی ہوں گے، وہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں تعلیم میں۔ اچھے اساتذہ جب پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ہمیں بعض موقعوں پر گورنمنٹ کالج میں مجھے یاد ہے کہ بعض ایسے اساتذہ سے پڑھنے کا موقع ملا جو سما باندھ دیتے تھے، یعنی ڈرامہ پڑھا رہے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ ڈرامہ ہی اصل میں اس وقت اسٹیج ہو رہا ہے۔ تو یہ سب خصوصیات لوگوں میں ہوتی ہیں، اور اس پہ کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب اس معاملے میں بہت بے مثال معلم تھے۔